حسن حسین علیہ السلام کتنے ہیں؟ بروز معاشر خدا کے سامنے وہ کس طرح جائیں گے جنہیں یہ بھی خبر نہیں امام کتنے ہیں؟ بسم اللہ۔ اور جناب کے سامنے مولانا علی رضا فاضل قم جلوی صاحب آف وزیر آباد ممبر سے خطاب فرما رہے ہیں اور جناب کے سامنے فضائل و مصائب پڑھسن۔ انہاں دے بعد مولانا سید قمر عباس نقوی آزاد کشمیر پرنسپل سینسا او جناب کے سامنے خطاب فرمائے سن۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ محمد و اہل بیت محمد صلوات۔ تعداد کافی ہے، بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وخلق الاشیاء ناطقة بحمدہ وشکرہ، والصلاة والسلام على محمد المشتق اسمه من اسم المحمود وآله الطيبين الطاهرين المعصومين۔ قال امام رضا علیہ الصلاة والسلام: شیعتنا المسلمون لأمرنا والمخالفون لأعدائنا، فمن لم يكن كذلك فليس مني۔ درود پڑھیے محمد و اہل بیت محمد۔ سب سے پہلے بارگاہ خداوند میں دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم جس والدہ محترم کے زیال ثواب کی مجلس ہے، خداوند متعال اس ذکر کے صدقے اس مرحومہ کے درجات بلند فرمائے اور ان کو جوار ائمہ میں جگہ عطا فرمائے۔ آپ سب مومنین کرام اپنی صحت و سلامتی کے لیے ایک صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ کوئی زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرنی، جو چند دقیقے آپ کی خدمت میں گفتگو ہوگی آپ مومنین انشاءاللہ توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ انشاءاللہ میری گفتگو کے دو پہلو ہوں گے۔ ایک پہلو جو گفتگو کا ہوگا وہ اہل بیت کی نسبت ہوگا، اور ایک پہلو جو گفتگو کا ہوگا وہ پیروان اہل بیت کی نسبت ہوگا۔ کہ مثلا ہم کہتے ہیں اور ہم خدا کے شاکر بھی ہیں کہ خدا نے ہمیں ایسے امام، ایسے رہبر اور ایسے ہادی عطا کیے ہیں کہ جو ہمیں چاہیے تھے۔ اگر توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ گفتگو کا لطف آئے گا۔ مومنین کو تھوڑی آواز کم کریں، ایک صلوات پڑھیے محمد و اہل بیت محمد۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جو رہبر، جو ہادی، جو پیشوا ہم کو چاہیے تھے خدا نے ہمیں وہی عطا کیے ہیں۔ مثلا جس طرح مولا علی ہمیں امام چاہیے تھے، مولا علی ایسے ہی امام ہیں۔ اب یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل بیت کی نسبت، ائمہ اطہار کی نسبت، کہ مولا ہمیں ایسے ہی ملے ہیں۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ مولا بھی تو ہم پہ سوال کر سکتے ہیں، مولا کو بھی تو کچھ پیروان چاہیے۔
مولا بھی کہہ سکتے ہیں کہ آیا آپ بھی میرے اسی طرح پیروکار ہو جو میں علی کو چاہیے؟ کر سکتے ہیں نا سوال؟ ہمارا تو عقیدہ ہے اور ہمارا یقین ہے، اور خدا کی بارگاہ میں ہم شکر بجا لائیں کہ مولا علی ایسے ہی امام ہیں جیسے ہمیں چاہیے۔ مولا کے فضائل قبلہ محترم کی زبان سے آپ سماعت فرما رہے تھے کہ مولا علی کس فضیلت کے مالک ہیں، کس شان کے مالک ہیں، کس منصب کے مالک ہیں، کس علم کے مالک ہیں، کہ ایک دفعہ خلیفہ دوم مولا علی علیہ السلام سے سوال پہ سوال کر رہے تھے۔ توجہ ہے نا میری طرف؟ خلیفہ دوم مولا علی سے سوال کر رہے تھے اور سوال کرتے کرتے چپ ہو گئے، اور مولا علی سے کہتے ہیں یا علی، میں جو بھی آپ پر سوال کرتا ہوں آپ بغیر سوچے اس کا جواب دے دیتے ہیں۔ میں جب سوال کرتا ہوں تو تھوڑا سا سوچ لیا کریں، سوچ کر جواب دیا کریں۔ میں آپ سے آسمانوں کے بارے میں پوچھتا ہوں، آپ بغیر سوچے جواب دیتے ہیں۔ میں آپ سے زمین کے بارے میں پوچھتا ہوں، آپ اس کے بارے میں بغیر سوچے جواب دیتے ہیں۔ میں آپ سے پرندوں کے بارے میں، حیوانوں کے بارے میں، اس جہان میں جو بھی چیز موجود ہے، جس چیز کے بارے میں میں آپ پہ سوال کرتا ہوں، آپ بغیر سوچے سمجھے اس چیز کا جواب دے دیتے ہیں۔ تھوڑا سا سوچ لیا کریں، تھوڑی سی فکر کر لیا کریں۔ جب مولا نے خلیفہ دوم کی یہ جملے سنے تو مولا نے اپنا ہاتھ بلند کیا، کہا کہ آپ مجھے یہ بتائیں میرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ جب خلیفہ دوم نے مولا علی کا ہاتھ اٹھا ہوا دیکھا تو بغیر سوچے کہا یا امام، یا مولا علی، آپ کے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ 5۔ تو مولا اس کو مسکرا کر کہتے ہیں کہ اب میں نے آپ پہ سوال کیا ہے کہ آپ کے میرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں، اور آپ نے بغیر سوچے جواب دیا ہے کہ میرے آپ کے ہاتھ کی انگلیاں 5 ہیں، آپ نے کیوں نہیں سوچا؟ تو خلیفہ دوم کہتے ہیں کہ مولا علی، جب یہ واضح ہے کہ ایک ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں، انگلیوں کے بارے میں سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں آتی، تو حیدر اقرار کے چہرے پر قرار آیا اور خلیفہ دوم کو جواب دیتے ہیں کہ جس طرح آپ کے لیے ہاتھ کی انگلیاں واضح ہیں، میں علی کے لیے یہ پوری کائنات اسی طرح واضح ہے۔ جس طرح آپ کے لیے یہ ہاتھ کی انگلیاں واضح ہیں، میں علی ابن ابی طالب کے لیے آسمانوں کے راستے بھی اسی طرح واضح ہیں، میں علی ابن ابی طالب کے لیے زمین کے راستے بھی اسی طرح واضح ہیں، میں علی ابن ابی طالب کے لیے ستاروں کا علم بھی اسی طرح واضح ہے، میں علی ابن ابی طالب کے لیے اس جہان میں خدا نے ایسی کوئی چیز نہیں بنائی کہ جو جس چیز کا میں علی کو علم نہ ہو۔ یہ کیا ہے؟ فضیلت ہے امیر المومنین، مومنوں کے امیر کی۔ اگر امیر المومنین کا لقب کسی ہستی پر جچتا ہے تو اس ہستی کا نام علی ابن ابی طالب ہے، اور کسی پر امیر کا لقب نہیں جچتا۔ تاریخ میں ہزاروں امیر آپ نے سنے ہوں گے جن کا تاریخ میں تذکرہ ہے کہ فلاں بھی امیر گزرا، فلاں بھی امیر گزرا، لیکن جو امیر المومنین خدا نے علی کو بنایا وہ کسی اور کو نہیں بنایا۔ امیر المومنین فقط علی ابن ابی طالب ہیں۔ تو ہم خدا کے شاکر ہیں کہ خدا نے ہمیں ایسا امیر عطا کیا۔ اب یہ جتنی فضیلت ہے یہ سب اماموں کی فضیلت ہے، ان اماموں میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ سب ایک ہیں۔ رہبر معظم ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت محمد۔ رہبر معظم سید علی خامنہئی جو اس وقت تشیع کی طاقت ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، 250 سالہ انسان۔ اب میں نے کہا ہے 250 سالہ انسان، اور بعض مومنین سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ کیا انسان کی 250 سال بھی عمر ہوتی ہے؟ رہبر معظم نے وہ کتاب لکھی ہے 250 سالہ انسان، اس میں 12-14 معصومین کی زندگی کا تذکرہ ہے۔ یعنی یہ جو 14 معصومین ہیں
ان کی زندگی جب سے مثلا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر بحر میں آقا کی غیبت کبریٰ تک اس کتاب میں تذکرہ ہے. 250 سال انسان یعنی ان 14 کی زندگی کا تذکرہ. ان میں کوئی فرق نہیں ہے، نہ ان کے قول میں فرق ہے، نہ ان کے فعل میں فرق ہے، نہ ان کے کردار میں فرق ہے. یہ ایک ہی ہیں. اگر یہ صفات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے لیے ہیں تو یہی صفات علی کے بیٹے امام رضا علیہ السلام کے لیے بھی ہیں. کیونکہ آج روز شہادت ہے، امام رضا علیہ السلام بھی ہے، تو یہ قول میں بھی ایک ہیں، کردار میں بھی ایک ہیں، اور گفتار میں بھی ایک ہیں. ان میں کوئی فرق نہیں ہے. اب یہ جو فضیلت ہے یہ اہل بیت کی ہے، اور آپ کی خدمت میں جو میں نے حدیث تلاوت کی ہے وہ امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو تشیع کا معیار ہے، شیعہ کا معیار ہے کہ ایک شیعہ کیسا ہونا چاہیے، ایک پیروکار اہل بیت کو کیسا ہونا چاہیے. مثلا اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم امام علی کے شیعہ ہیں تو امام علی کے شیعہ کو کیسا ہونا چاہیے؟ توجہ ہے. مولا امیر کے مثلا شروع میں نے آپ کی خدمت میں ایک بات کی ہے کہ ہمیں ایسا ہی ہادی، ایسا ہی رہبر، ایسا ہی امام چاہیے تھا جو خدا نے ہمیں عطا کیا. اب ہمیں بھی اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے کہ علی کہیں کہ یہ میرا پیروکار ہے، علی ابن ابی طالب کہیں، امام جعفر صادق کہیں جن کے ہم مذہب کے پیروکار ہیں، کہ امام جعفر صادق کہیں کہ یہ جعفری ہے. اور امام کب کہیں گے؟ جب ہمارا کردار جعفری بنے گا، جب ہم کردار کے جعفری بنیں گے. گفتار کے غازی تو کئی گزرے ہیں لیکن کردار کے غازی کم نظر آتے ہیں. مولا علی علیہ السلام کا ایک لقب ہے وجہ اللہ. سنو ہے نا مولا کا لقب وجہ اللہ. وجہ اللہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ کا چہرہ. اب اللہ کا تو کوئی چہرہ نہیں ہے، پھر مولا امیر کا لقب کیوں پڑا وجہ اللہ؟ علماء نے اس کی تفسیر کی ہے کہ مولا امیر کو وجہ اللہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جب بھی کسی شخص کی نگاہ علی ابن ابی طالب کے چہرے کی طرف پڑتی تھی تو وہ کہتا تھا یہ علی، یہ خدا کا عبد اتنا پاکیزہ ہے، اتنا پاک سیرت ہے، تو اس کا خدا کتنا پاکیزہ ہوگا. یعنی علی کو وجہ اللہ کیوں کہتے ہیں کہ لوگوں کو جب نگاہ علی ابن ابی طالب کے چہرے پر پڑتی تھی تو لوگوں کی زبان سے علی کی تعریف نہیں نکلتی تھی بلکہ علی کے خدا کی تعریف نکلتی تھی کہ علی اتنا پاکیزہ ہے، علی اتنا پاک سیرت ہے، تو اس کا خدا کتنا پاکیزہ ہوگا، وہ خدا کیا ہوگا. اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ مومن کو بھی وجہ الامام ہونا چاہیے، مومن کو بھی وجہ الامام ہونا چاہیے کہ جب کسی کی نگاہ مومن کے چہرے پر پڑے تو وہ اس مومن کی تعریف نہ کرے بلکہ اس کے منہ سے بے سختہ نکلے کہ یہ مومن اتنا پاکیزہ کردار ہے، یہ مومن اتنا پاک دل ہے، تو اس کا امام کتنا پاکیزہ ہوگا. بے ساختہ کہے کہ یہ مومن اتنا پاکیزہ ہے تو اس کا امام کتنا پاکیزہ ہوگا. اسی علی ابن ابی طالب کے جملے ہیں کہ اے ہمارے ماننے والوں، اے ہمارے پیروکاروں، اے صبح شام ہمارا دم بھرنے والوں، ہمارے لیے باعث زینت بنو، ہمارے لیے باعث فخر بنو، ہمارے لیے باعث ننگ و عار نہ بنو. جب تمہیں کوئی دیکھے تو ہماری تعریف کرے، جب کسی کی تمہارے چہرے کی طرف نگاہ پڑے تو اس کے منہ سے نکلے کہ اس کا امام کتنا پاکیزہ ہے. اور یہ امام کی تعریف کس نے کروانی ہے؟ ہم نے کروانی ہے، ہم جو پیروان امیر المؤمنین ہیں. یہی علی کا شیعہ، یہی میں ایک فرق کرتا چلوں کہ شیعہ کس کو کہتے ہیں. کہ جو حدیث آپ کی خدمت میں پڑھی ہے اس کے دو پہلو ہیں. امام رضا فرماتے ہیں کہ ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے جو ہمارے امر کے سامنے تسلیم ہوتا ہے اور ہمارے دشمنوں کے مقابلے میں
مخالفت کرتا ہے، ہمارے دشمنوں کا دشمن ہوتا ہے اور ہمارے دوستوں کا اور ہمارے امر کا پرچار کرنے والا ہوتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر یہ دو کام تم نے کر لیے تو پھر تم ہمارے شیعہ ہو، اگر تم نے یہ دو کام نہ کیے کہ ہمارے امر کی تبلیغ نہ کی اور ہمارے دشمنوں سے دشمنی نہ رکھی، فلیس منی، امام فرما رہے پھر ہم میں سے نہیں ہو، ہمارا وہ ہے جو جیسے ہم کہیں ویسے کرے اور جس کام سے ہم روکے اس کام سے رک جائیں۔ یہ شیعہ کا معیار ہے۔ اب اتنا وقت نہیں کہ کچھ صفات، ایک اور حدیث بھی میں لایا تھا کہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا، پھر انشاءاللہ کسی موقع پہ اگر فرصت ہوئی تو آپ کی خدمت میں وہ حدیث بیان کی جائے گی کہ جس میں امام نے شیعہ کی صفات بیان کی ہیں۔ مثلا شیعہ کون ہوتا ہے؟ شیعہ متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، شیعہ اہل تقوی ہوتا ہے، شیعہ با اخلاق ہوتا ہے، شیعہ صادق ہوتا ہے۔ اب ان کی ایک ایک کی وضاحت ہے، ایک ایک کی تفسیر ہے کہ صادق سے کیا مراد ہے۔ شیعہ جو اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ ایک شخص آتا ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں، صلوات پڑھے محمد و اہل بیت محمد۔ امام رضا علیہ السلام کے والد کی خدمت میں آتا ہے اور آ کر پوچھتا ہے کہ اے مولا، کیا آپ کا شیعہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ کیا آپ کا شیعہ گناہ گار ہو سکتا ہے؟ تو مولا نے فرمایا کہ ہمارا شیعہ گناہ گار ہو سکتا ہے۔ پھر وہ ایک اور سوال کرتا ہے کہ اے مولا، جب آپ کا شیعہ گناہ گار ہو سکتا ہے تو آیا اس شیعہ کو ہم فاسق کہہ سکتے ہیں؟ تو مولا نے کہا نہیں، اس کو فاسق نہیں کہہ سکتے۔ مولا نے کہا اس کا عمل بد ہو گیا، اسے گناہ سرزد ہو گیا ہے، لیکن اس کی ذات پاکیزہ ہے، اس کے دل میں ہماری ولایت موجود ہے، اور جس دل میں اہل بیت کی ولایت موجود ہو جاتی ہے وہ فاسق نہیں ہو سکتا، اگرچہ گناہ گار ہو گیا ہے، گناہوں سے سرزد ہو گیا ہے۔ مولا نے ہیرے کی مثال دی، کہا کہ ہیرا جب کسی گندگی میں گر جائے تو ہیرا زہرن گندا ہو جاتا ہے، اصل میں ہیرا ہیرا ہی رہتا ہے، جب اس کو دھو لو تو وہ دوبارہ صاف ہو جاتا ہے۔ جب کسی مومن سے، کسی شیعہ سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو مومن کی ذات بد نہیں ہوتی، گناہ سرزد ہو گیا۔ مولا فرماتے اس کا عمل بد ہے لیکن اس کی روح پاک ہے، اس کی روح پاکیزہ ہے، توبہ کر لے گا گناہ سے اور خدا اس کو پاکیزہ کر دے گا۔ بس شیعہ، یہ شیعہ کی صفات ہیں۔ میں فقط تشیع اور تشیع اور محب میں فرق کر کے دو جملے مصائب کے پڑھ کے آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وحید۔ عموماً ہم کہتے ہیں کہ ہم اہل تشیع ہیں، کہتے ہیں نا، جبکہ ہم اہل تشیع نہیں ہیں، ہم اہل تشیع ہیں۔ تشیع میں کیا فرق ہے اور تشیع میں کیا فرق ہے؟ تشیع کہتے ہیں جب ہم میں سے کوئی مومن اس دنیا سے رحلت فرما جاتا ہے کہ خداوند متعال صاحب مومنین کی درجات بلند فرمائے، ہو جاتا ہے تو اس کو ہم غسل دیتے ہیں، کفن دیتے ہیں، حنوط وغیرہ لگا کر اس کو قبرستان کی طرف لے جاتے ہیں، اور جب اس کو قبرستان کی طرف لے کر جا رہے ہوتے ہیں تو اس جنازے کے پیچھے جو لوگ چل رہے ہوتے ہیں ان چلنے والے لوگوں کو اہل تشیع کہتے ہیں۔ کہتے ہیں نا تشیع جنازہ میں شرکت کے لیے اعلان ہوتا ہے کہ تشیع جنازہ میں شرکت کریں۔ بس اہل تشیع کن کو کہتے ہیں؟ جو جنازے کے پیچھے چلتے ہیں اور جنازے کے پیچھے بھی بلا فاصلہ چلتے ہیں اور ان کی توجہ بھی جنازے کے پیچھے ہوتی ہے۔ اسی طرح اہل تشیع بھی ہے۔ تشیع کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے بچوں کو، ہمارے بزرگوں کو، ہمارے جوانوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کل کوئی ہم پر سوال کرے کہ بھائی آپ شیعہ کیوں ہو؟ ایک سنی اور ایک شیعہ ایک دفعہ بیٹھ گئے اور شیعہ نے سنی سے پوچھا بھائی آپ سنی کیوں ہو؟ تو اس نے کہا میرے ماں باپ سنی ہیں اس لیے میں بھی سنی ہوں۔ اور پھر سنی نے شیعہ سے سوال کیا کہ آپ شیعہ کیوں ہو؟ تو شیعہ نے بھی کہا میرے ماں باپ شیعہ ہیں اس لیے میں بھی شیعہ ہوں۔ نہ تسنن کا یہ معیار ہے اور نہ تشیع کا یہ معیار ہے۔ شیعہ کس کو کہتے ہیں؟ تشیع کس کو کہتے ہیں؟ شیعہ یعنی پیروکار۔ کس کا پیروکار؟ امام کا پیروکار۔
اہل تشیع یعنی ایسا فرد جو امام کے پیچھے اس طرح چل رہا ہو کہ اس کی پوری توجہ اپنے امام کی طرف ہو۔ شیعہ کس کو کہتے ہیں؟ امام کے پیچھے چلنے والے کو شیعہ کہتے ہیں۔ جنازے کے پیچھے چلنے والے کو شیعہ نہیں کہتے، اس کو تشیع کہتے ہیں۔ یہ ذہن نشین کر لیں، بھولیں نہیں۔ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ ہم کیوں شیعہ ہیں تو ہم کیا جواب دیں؟ ہم امام کے پیروکار ہیں، ہم علی ابن ابی طالب کی سیرت پر چلنے والے ہیں۔ جس طرح ہمیں علی حکم دیتے ہیں ہم اسی طرح عمل کرتے ہیں۔ اگر کوئی مومن یہ کام کر لے وہ حق رکھتا ہے اپنے آپ کو شیعہ کہلوانے کا، اور جو شیعہ بن جاتا ہے وہ بہت بڑا مقام پا جاتا ہے۔ شیعہ بننا خصوصاً آج کے دور میں بہت سخت ہے، اور شیعہ بننا ہی سب سے زیادہ افضل ترین عمل ہے۔ بس شیعہ کون ہوتا ہے؟ جو امام کے پیچھے چلتا ہے۔ اور محب کون ہوتا ہے؟ محب اور شیعہ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ محب وہ ہوتا ہے کہ جو اہل بیت سے محبت کرتا ہے، اور محبت ایک دل کی حالت کا نام ہے، ایک قلبی حالت کا نام ہے۔ کسی جگہ پر بھی کسی کے ساتھ انسان کو محبت ہو سکتی ہے کیونکہ دل میں آنی ہے محبت، لیکن شیعہ قلبی حالت کا نام نہیں ہے۔ شیعہ وہ ہوتا ہے جس میدان میں اس کا امام ہو، شیعہ بھی اسی میدان میں نظر آتا ہے۔ اگر جس میدان میں شیعہ کا امام نظر نہ آئے تو شیعہ بھی اس میدان میں نظر نہیں آتا۔ مثلا امام علی علیہ السلام ہمیں جس میدان میں نظر آئیں، شیعہ کون ہوگا؟ اسی میدان میں امام کے ساتھ نظر آئے گا۔ مولا علی علیہ السلام کی یہی مشکل تھی، کیوں 25 سال مولا علی روتے رہے؟ کیونکہ مولا کو پیرو نہیں ملے تھے، شیعہ نہیں ملے تھے۔ ایک دفعہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک گروہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا امام، ہر جگہ آپ کے پیروکار موجود ہیں، ہر جگہ آپ کے نام لیوا موجود ہیں، آپ بنی امیہ کے خلاف قیام کریں اور اپنا جو انہوں نے آپ کا حق غصب کیا اس کو واپس لیں۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام ایک معیار بیان کرتے ہیں اس شخص کے سامنے، اور یہ معیار ہمارے لیے بھی ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہم جعفری شیعہ بنیں تو یہ معیار اس کے لیے ضروری ہے۔ امام اس شخص کو شہر سے باہر لے جاتے ہیں اور شہر سے باہر لے جا کر اس کو ایک ریوڑ دکھاتے ہیں، اور وہ شخص خود نقل کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب وہ ریوڑ کی تعداد میں نے گنی تو وہ 17 بھیڑ بکریوں کے بچے تھے، اور امام نے جب اس کو وہ 17 بچے دکھائے اور کہا کہ اے بندہ خدا، اگر میرے پیروکار اس ریوڑ کی تعداد کے مطابق بھی ہوتے میں ضرور بنی امیہ کے خلاف قیام کرتا اور اپنا چھینا ہوا حق واپس لیتا۔ اب دیکھیں امام جعفر صادق کے کتنے شاگرد تھے؟ 4000 شاگرد، اور ان کی فیملیاں جو گھروں میں موجود تھی وہ 4000 سے بھی زیادہ ہوں، اور امام کس کی حسرت کر رہے ہیں کہ ہمیں 17 بھی شیعہ نصیب نہیں ہوئے۔ اہل بیت کو واقعاً شیعہ کم نصیب ہوئے ہیں، محب فراوان ملے ہیں، محبت کرنے والے فراوان ملے ہیں، لیکن پیرو کم ملے ہیں۔ اگر علی کو پیرو مل جاتے تو علی کے در پر آگ لے کر نہ آتے۔ سمجھ گئے ہوں گے، کیونکہ ایک والدہ محترمہ کی سیال ثواب کی مجلس ہے۔ اگر علی کو شیعہ مل جاتے، علی کے دروازے پر آگ لے کر نہ آتے۔ کس در پر آگ؟ عزادارو، جب یہ لعین بے ادبی کے ساتھ کہتے ہیں کہ علی کو باہر نکالو تو پشت دروازے پہ فاطمہ آ جاتی ہے، کہتی ہے اے لعینو، جب تک فاطمہ زندہ ہے کسی دشمن کو میں ولی تک نہیں پہنچنے دوں گی، جب تک رسول کی بیٹی زندہ ہے علی تک کسی کا ہاتھ نہیں جانے دوں گی۔ اگرچہ تم نے علی کی اطاعت نہیں کی، اگرچہ تم نے علی کی پیروی نہیں کی، لیکن میں جانتی ہوں ولی کی اطاعت کیسے ہوتی ہے۔
आज़ादारों, उस दिन ज़ौजा बनकर नहीं आई बीबी फातिमा तो ज़हरा। जब ये लईन दर ज़हरा पर आग लेकर आते हैं तो फातिमा फरमाती है मैं शिया अली बनकर आई हूँ, आज मैं किसी को वली तक नहीं पहुँचने दूंगी। लेकिन ये दरवाजे को आग लगा देते हैं। अभी दरवाजे को आग का लगना था कि शोले बुलंद होते हैं, ये लईन दरवाजे को पांव की ठोकर लगाता है, दरवाजा पुश्ते ज़हरा पर गिरता है, मोहसिन शहीद हो जाते हैं। रोकर फरमाती है इलैया इलैया या फिजा फिजा, यो मेरा मोहसिन शहीद हो गए। अजरकुम अल्लाह आज़ादारो, अजरकुम अल्लाह, सिवाय गमे हुसैन के दुनिया का कोई गम न देखो। जब इन लाइनों ने मोहसिन को शहीद कर दिया, फिर ये शहीद करके मोहसिन को आपके मौला तक पहुंचते हैं, अली को किस बेअदबी के साथ लेकर जाते हैं। फकत एक इशारा करूंगा, आप खुद जान जाएंगे कि अली को किस तरह बेहुरमती करके ये लाइन लेकर जाते हैं। आज़ादारों, जब ये लाइन अली तक आते हैं, अली को बड़ी बेदर्दी के साथ लेकर जाते हैं। ये लाइन खुद कहता है कि जब हम अली को लेकर जा रहे थे, जब अली को हम खींच कर लेकर जा रहे थे, तो फातिमा को अपने पहलू का दर्द भूल जाता है। जख्मी पहलू से हाथ उठाती है, दामन अली को थाम लेती है और रोकर फरमाती है लाइनो, जब तक फातिमा जिंदा है मैं अली को नहीं जाने दूंगी। आज़ादारों, बीबी फातिमा अली के दामन को थाम लेती है। ये लाइन खुद नकल करता है, ये कहता है कि मैंने अली को अपनी तरफ खींचा कि शायद फातिमा का हाथ छूट जाए। कहता है जब मैंने अली को खींचा तो फातिमा का हाथ नहीं छूटा, फातिमा जमीन पर घिसती चली आई। कहता है मैंने बाएं देखा, मैंने दाएं देखा, मेरे नजदीक कुनफुस खड़ा था, उसकी कमर बंद में ताजियाना था। ये लाइन कहता है वो ताजियाना मैंने निकाल कर फैजान